رب ذوالجلال نے سوتے ہوئے خواب کی حالت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار مرتبہ اپنی زیارت کرائی، اور اللہ کی زیارت خواب میں امتیوں کے لیے بھی ممکن ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خواب میں اللہ زیارت کراتا ہے تو وہ کس شکل میں ہوتا ہے، کس صورت میں ہوتا ہے؟ وہ تو شکل اور صورت سے پاک ہے، اللہ شکل اور صورت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے کچھ بندوں کو خواب میں اپنا دیدار کراتا ہے، اور اس کے لیے رب ذوالجلال نے جو اپنی سنت جاری کی ہے اور اپنا پاک طریقہ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف خواب میں نور نظر آتا ہے اور ساتھ یا آواز کے ذریعے بتایا جاتا ہے یا دل گواہی دیتا ہے۔ اور سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے ہم فقہ میں ماننے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ خواب میں اللہ کریم نے مجھے 100 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا، اور آپ میں سے کوئی شخص اگر اپنے کریم رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو دیدار کرنے والوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے، ایک وظیفہ بتایا ہے کہ جمعے کی رات کو 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھے، اور اگلی جمعرات کو پھر پڑھے، اگلی جمعرات کو پھر پڑھے، 40 جمعرات 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھے۔ جب 40 کی گنتی پوری ہو جائے گی، رب ذوالجلال اپنے کلام پاک کی برکت سے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ لیکن ہم حضور کے دیدار کی بات کر رہے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور میں نے کہا کہ جب دیدار کرانا ہی تھا تو زمین پہ کیوں نہیں کرایا؟ حضرات ذی وقار، اس میں بتانے والوں نے بتایا اور سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ زمین یہ مکان ہے، اور عام انسان مکان کا پابند ہے۔ کوئی شخص زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فضاؤں میں، آسمانوں میں انسان کا زندہ رہنا محال ہے، ناممکن ہے۔ کرامت معجزہ الگ ہے۔ عادتاً کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا فضاؤں میں یا جنت میں جانے سے پہلے زندہ رہنا ناممکن ہے، لیکن اللہ کریم نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکان سے اٹھا کر لا مقام میں بلا کر، مکان سے اٹھا کر لا مقام میں بلا کر یہ بتا دیا کہ کائنات کا ہر انسان مکان کا پابند ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کو لا مقام میں بلا کر ان سے کلام کر کے، ان کو جنت کی سیر کرا کے، ان کو دوزخ کا مشاہدہ کرا کے، ان کو آسمانی اور بلندیوں والی جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں وہ دکھلا کر، پھر 70,000 حجابات کے پردے کراس کرا کے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کرا کر اور ان سے باتیں کر کے کائنات کو یہ بتا دیا کہ ہر انسان مکان کا پابند ہے، مصطفیٰ مکان کا پابند نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ اگر اللہ یہاں دیدار کرانا چاہتا تو کرا دیتا، شان حضور کی نکھر آتی، مقام حضور کا بلند ہو جاتا، لیکن ضمناً
اللہ نے لامکان میں بلا کر یہ ساری کائنات کو بتا دیا، جہاں جن نہیں پہنچ سکتا، جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نہیں پہنچ سکتا، میرا مصطفیٰ وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات ہے کہ لا مقام میں بلا کر حضور کو مکان سے اٹھا کر لا مکانی بنا دیا۔ اللہ کریم نے شب معراج حضور کو جو سیر کرائی، دل میں خیال نہیں ڈالا کہ آ جاؤ، صرف وحی کے ذریعے بلانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جب حضور کو بلانے کا معاملہ آیا، فرشتوں کی جماعت بھیجی، فرشتوں کا سردار بھیجا، جنتی براق بھیجا، اور جبرائیل آ کے عرض کرتا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا محمد، سونا اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا۔ آپ مجھے فون پہ بھی اپنے پروگرام میں بلانے کی دعوت دے سکتے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آفتاب صاحب خود چلے جائیں کہ پروگرام ہے اور آپ نے آنا ہے، یہ دعوت میں اور اہتمام آ گیا۔ اگلا یہ ہے کہ آفتاب صاحب 5-7 ساتھی بھی ساتھ لے جائیں کہ ہم سب مل کر دعوت دینے آئے ہیں، اور جس دن آنا ہو آفتاب صاحب علاقے کے معززین کی ایک جماعت تیار کرے اور بہترین سواری کا انتظام کرے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے لا کے بٹھائے۔ یہ بلانے کا انداز اور یہ دعوت دینے کا انداز مثالی ہے۔ رب ذوالجلال نے صرف خیال نہیں ڈالا، رب ذوالجلال نے صرف وحی نہیں کی، اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو جبرائیل کی قیادت میں جنتی سواری دے کر حضور کی بارگاہ میں بھیج کر، اور یہ کہہ کر کہ اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا ہے، کائنات والوں کو بتا دیا۔ ساری کائنات اپنے خدا کو تلاش کرتی ہے، اور مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ کی ذات وہ عظمت اور شان والی ہے جس کا انتظار رب ذوالجلال کی اپنی ذات کرتی ہے۔ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا محمد۔ حضور سواری پہ بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ واقعہ ہر جمعے کو، ہر سال شب معراج کے موقع پر دیگر جمعہ کی مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کو شارٹ طریقے سے اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور براق پہ بیٹھ گئے۔ ایک جگہ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا یا رکنا ہے، اترنا ہے، رکنا ہے۔ اترے، رکے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ حضور نے 2 رکعتیں ادا کی۔ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ زندگی کے آخری وقت میں قیام فرمائیں گے۔ حضرات ذی وقار، وہ مدینہ شریف تھا۔ چونکہ مکہ سے معراج ہوا اور حضور علیہ السلام کو جہاں حضور نے ہجرت کر کے آنا تھا وہ جگہ حضور کو دکھا دی گئی۔ لوگوں کا نبی دیوار کے پیچھے کو نہیں جانتا، میرا نبی اللہ کے بتلانے سے اور اللہ کے علم عطا کرنے سے اور اللہ کی خبر دینے سے اور اللہ کے جتلانے سے صرف دیوار کے پیچھے نہیں، سر عرش پہ گزر، دل فرش پہ نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ حیا نہیں۔ سفر شروع ہو گیا، پھر فرمایا رکنا ہے، اترنا ہے، رکنا ہے۔ 2 رکعتیں ادا کی۔ آقا نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ قبر ہے حضرت موسیٰ کی۔ کی لین ویندے ہو قبراں تے؟ یہ ایک کڑوا سوال ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟
یعنی جو جاتے ہیں جب ان سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کڑوا لگدا یا نہیں لگدا، ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کڑوا سوال ہے، یہ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، یہ مزاروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بتائیں حدیث کی کتاب مسلم شریف جو صحیح 6 کتابوں میں سے ایک مستند اور معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین نے رحمت عالم کو حضرت موسیٰ کی قبر کی زیارت کرائی۔ جبرائیل اپنی مرضی نہ علی کو کٹا کھولیا نا، اللہ فرماتا ہے جبرائیل کا ہر کام، جبرائیل کی ہر بات، جبرائیل کا ہر لہجہ اللہ کی اجازت سے سرزد ہوتا ہے۔ تو موسیٰ کی قبر پر رحمت عالم کو اتارا اور حضور نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، بات ختم نہیں ہوئی، وہیں اسی حدیث میں لکھا ہے آقا فرماتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو قبروں میں نظر آنا ثابت ہوا، قبر میں کیا ہو رہا ہے جاننا تو ثابت ہو گیا، اب قبر میں دیکھنا اور قبر میں کیا چل رہا ہے یہ ثابت ہوا، صرف اسی سے نہیں کہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، ان کی شان عظمت کی وجہ سے حضور نے دیکھ لیا، ان میں نورانیت اتنی تھی اور ان کی روح میں لطافت اتنی تھی کہ حضور نے دیکھ لیا۔ دوسری حدیث کو شامل کرے، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں سواری پہ سوار حضور جا رہے ہیں، سواری بدکنے لگی، سواری اچھلنے کودنے لگی، حضور نے لگام کھینچی، سواری سے اترے، ایک درخت سے ٹہنی اتاری، ایک قبر پہ رکھی، دوسری ٹہنی اتاری، دوسری قبر پہ رکھی، صحابی رسول جو ساتھ ہیں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد حضور چل دیے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، سواری اچھلی کودی آپ رک گئے، ادھر بھی ٹہنی ادھر بھی ٹہنی، فرمایا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا تھا ان دونوں قبروں میں کیا چل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان دونوں قبروں میں کیا ہو رہا ہے؟ دونوں قبر والے امتحان میں مبتلا تھے، آزمائش میں مبتلا تھے، ان پہ کوئی نہ کوئی پکڑ آئی ہوئی تھی۔ آقا فرماتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں پکڑ کیوں آئی تھی۔ بھئی قبر میں جو ہو رہا ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور قبر میں جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے حضور اس کو بھی تک رہے ہیں۔ کیوں تو اس لیے ہو رہا ہے نا کہ دنیا میں اس نے کوئی کمزوری دکھائی ہوگی، ایسا ہی ہے نا، دنیا میں جب یہ قبر والے ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے، بات بھی حضور نے واضح فرمائی، فرمایا یہ قبر والا چغلیاں کھاتا تھا اور یہ قبر والا چھوٹے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جو گزر گیا میرا مصطفیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو زیر زمین چل رہا ہے میرا مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کا دیدار آپ بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح میں کہہ چلا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ جس طرح رسول اللہ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا، جس طرح رسول اللہ نے ان قبر میں 2 لوگوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا دیکھا، یعنی قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر میں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ منظر اگر آپ چاہیں اللہ آپ کو بھی دکھا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جس کو ضرورت ہو وہ رابطہ کرے، دعویٰ ہو گیا ہے۔ ہاں ایک عمومی بات کہہ دوں کبھی کام دے گی، نماز تراویح کی جو دعا ہے اس میں ایک جملہ آتا ہے سبوحن، بولے آگے، قدوسن آگے، ربنا ورب الملائکۃ والروح، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جس دن اس لفظ کا آپ کی روح کے ساتھ لنک جڑ جائے گا
اس دن قبر والے سے آپ کا رابطہ ممکن ہو جائے گا۔ خیر میں حضور کی بات کر رہا تھا، فرمایا وہاں موسیٰ کو میں نے دیکھا قبر میں موجود ہیں، اور موجود نہیں ہیں، قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ اب بیت المقدس میں پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا آگے چلیے، آگے چلیے، آگے چلیے، یعنی مصلی امامت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار ادھر رب لا مقام میں بیٹھے حضور کا منتظر ہے، ادھر بیت المقدس کے نوری ماحول میں 2 لاکھ نبی اور رسول میرے مصطفیٰ کے منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اکٹھیاں کرنا ہی یا سارے انتے کہ دائی اور دے کر دیندہ، سمجھ آ گئی؟ اس وقت تو اربوں کھربوں ایکڑ خالی زمین پڑی تھی، ایسا ہی ہے نا۔ تو کسی میدان میں اللہ سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو اکٹھا کر دیتا، بیت المقدس میں کیوں اکٹھا کیا؟ آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ نبی اور رسول اکٹھے ہیں، حضور کا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، حضور نے جماعت کرائی، وہ مقتدی بنے۔ اس پہ اگر ٹائم بچا تو آگے عرض کروں گا، صرف پہلا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بیت المقدس میں حضور کو کیوں بلایا، نبیوں اور رسولوں کو وہاں جمع کیوں کیا؟ کسی اور میدان میں کسی اور حال میں بھی ان کو بلایا جا سکتا تھا، اکٹھا کر کے حضور کا مقتدی بنایا جا سکتا تھا، بیت المقدس میں کیوں بلایا؟ توجہ چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو 2 زندگیوں، 2 لائف کے ساتھ نسبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد ہے نا، اس کی ایک نسبت ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، دوسری نسبت ہے کہ یہ کالونی کی مسجد ہے۔ نسبتیں آ گئی نا، ایک اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی فضیلت والی نسبت ہے، دوسرا کالونی کی مسجد ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ یہ 2 نسبتیں ہیں۔ بیت المقدس کی نسبتیں 2 زندگیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ پوچھیں گے کون سی زندگیاں؟ فرمایا 2 زندگیاں، ایک یہ زندگی جس میں ہم بیٹھے ہیں، دوسری وہ زندگی جس کا تعلق قبر کے ساتھ ہے۔ قبر بھی تو زندگی ہے نا ایک قسم۔ وہ کیسے؟ بیت المقدس کو قبر کی زندگی کے ساتھ نسبت کیا، بیت المقدس کو اس زندگی کے ساتھ نسبت کیا۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ نے آسانی سے سمجھ جانی ہے۔ بیت المقدس کو حضرت سلیمان نے بنایا، جیتے جاگتے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو جنوں سے دیوں سے بنوانا شروع کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، نگرانی کرتے رہے، جن دیو بیت المقدس بناتے رہے۔ صبح آ جاتے، اپنے ڈنڈے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے اور ان کو دیکھتے رہتے، اور وہ حضرت سلیمان کے ڈر سے کام کرتے رہتے۔ ایک دن ایسے ہی آ کے کھڑے ہوئے، اسرائیل کو حکم ہوا سلیمان کی روح چاہیے، سلیمان کی روح چاہیے۔ اسرائیل حکم کا پابند ہے، سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت سلیمان کی روح قبض کر لی۔ اب حضرت سلیمان قبر والے، اب حضرت سلیمان قبر والے، لیکن مسجد مکمل نہیں ہوئی، اور اللہ جانتا ہے جن اور دیو بغیر سوٹے کے کام نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان قبر والی زندگی میں ہوتے ہوئے 6 مہینے اپنے ڈنڈے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے رہے، آنکھیں کھلی ہیں، سارا سین اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر مسجد مکمل ہوئی، ادھر ایک سیوی نے اس سوٹے کو کھایا، سوٹا بگا ہو کے گرا، حضرت سلیمان بھی زمین پہ لیٹ۔ یہ سب قرآن ہے، سمجھ آئی؟ اور میں دربار شریف جو کوئی نہ کٹ لے آیا، یا بکھیو کوئی نہ بڑھا کے لے آیا، یا فیصلہ آباد 2 گھنٹے گھر چو نہ بڑھا کے لایا، سمجھ آ رہی گل یا نہیں؟ ہاں انجے ملیم لایا ساتھ، قرآن ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ
یہاں موجود ہے تو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں سوی کے لیے انسانی گوشت سوادی ہے یا وہ لکڑ کسوٹی؟ انسانی گوشت سوادی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے یہ بتا دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ آقا نے فرمایا جمعے کے دن میری خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے کہا اب تو آپ سنتے ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کیسے سنیں گے؟ میرے آقا نے کمال جواب دیا، فرمایا اللہ نے زمین پر یہ بات لاگو کر دی ہے کہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھانا۔ جب باقی نبیوں کے جسموں کو زمین اور زمین کی مخلوق کے لیے کھانا حرام ہے تو مصطفیٰ کے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ 6 مہینے قبر والی زندگی میں حضرت سلیمان مسجد بنواتے رہے۔ اب مسجد 2 زندگیوں کی نگرانی میں بنی یا نہیں بنی؟ پہلی وہ زندگی جو عام زندگی تھی، دوسری قبر والی زندگی۔ حضرات ذی وقار اس دن بیت المقدس میں شب معراج کی بات، سفر معراج کی بات سننے کے لیے ہم سب لوگ زندہ ہیں اور اس زندگی والے ہیں، لیکن بیت المقدس میں جو لوگ جمع ہوئے تھے 2 لاکھ نبی اور رسول قبروں سے اٹھ کے آئے تھے، مصطفیٰ مکے سے چل کے آئے تھے۔ 2 زندگیاں ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ نبیوں رسولوں کی زندگی قبر والی، حضور کی زندگی اس دنیا والی۔ اب اللہ نے بیت المقدس کی سلیکشن اس لیے کی، بیت المقدس کو اس لیے چنا کہ بیت المقدس کی ہڈ میں برزخی زندگی کا فیض بھی ہے اور بیت المقدس کی بنیادوں میں ظاہری زندگی کی برسات بھی۔ نماز ہو گئی، انبیاء نے خطبے دیے، خطبوں میں حضور کی تعریف کی، آخر میں حضور نے خطبہ دیا اور حضور کے خطبے کا ایک ایک لفظ عاجزی اور انکساری سے مالا مال ہے۔ سفر شروع ہو گیا، اگلا سفر شروع ہو گیا، زمین کا سفر بیت المقدس پہ جا کے ختم ہوا۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اللہ سے کروڑوں سال پہلے جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کر کے کہا نہیں تھا میرا رسول آ جائے تم نے ایمان بھی لانا ہے، میرے رسول کا مددگار بھی بننا ہے؟ وعدہ لیا تھا نا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ 2 لاکھ نبیوں اور رسولوں کی زندگی میں حضور نہیں آئے، وعدہ اپنی جگہ موجود تھا۔ اللہ اس وعدے کی تکمیل چاہتا ہے، اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے حضور کے پیچھے مقتدی بن کر اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا کہ یا اللہ یہ امام الرسل ہے، امام الانبیاء ہے اور ہم بلا کسی شرط کے ان کے مقتدی اور غلام ہیں۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کی سنگت میں سفر کرتے گئے۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، رسولوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جو حیرت ناک بات ہے یہاں وہ ذہن میں رکھ کے آگے جائیے گا۔ جبرائیل آسمان کے جس دروازے پہ جاتے دروازے کو اس طرح کھٹکھٹاتے، باقاعدہ دستک دیتے۔ سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ جبرائیل امین بھی دروازے پہ دستک دے کے، حالانکہ نوریوں کا سردار ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس کا مقام مرتبہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، آسمانوں سے آتا بھی ہے، آسمانوں میں جاتا بھی ہے، لیکن ہر دروازے پہ دستک دے کے امت محمدیہ کو سبق دے رہا ہے۔ سیاسی بات نہیں کرنی لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ آج کل راتوں میں جو گیم چل رہی ہے،
روز قیامت اس کا کیا جواب دینا ہوگا؟ کبھی اس گھر میں ریڈ ہے، کبھی اس گھر میں ریڈ ہے، کبھی اس گھر میں تباہی مچائی جا رہی ہے، کبھی اس گھر میں یہ کیا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین بھی سارے فرشتوں کا سردار ہو کے دروازے پہ دستک دے کے امت محمدیہ کو حضور کی موجودگی میں یہ میسج کنوے کر رہا ہے اور یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ تعظیم یہ ہے جس گھر میں بھی جاؤ اجازت لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ ذرا لبیک کر لینا، اس تو تھوڑا جہا ساریاں کر لے سا، کوئی نہیں مسئلہ۔ یہ جڑا اختلاف ہوندہ نا، یہ دنیا دا حسن ہوندہ۔ یہ آؤ ساریاں انگلی ایک جگہ ہو جاندیاں تو پھر سواد کوئی نہ نا۔ یہ جڑا وکھرا وکھرا ہے نا، یہ اللہ نے حسن بنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، دستک دیتے سنیں اگلی بات جو آپ نے ذہنوں میں بٹھانی ہے۔ اندر سے آواز آتی کون؟ من۔ یہ بھی مسلم شریف میں ساری تفصیل موجود۔ من کون ہے؟ جبرائیل کہتے انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اب جب جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں جبریل ہوں، حق ہے نا کہ دروازہ کھل جائے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ پہلے کھلتا تھا، آج نہیں کھل رہا۔ پہلے کھلتا تھا جب بتایا جاتا تھا میں جبریل ہوں، آج نہیں کھل رہا، بتایا جا رہا ہے آج پروٹوکول کسی اور کا ہے۔ آج پروٹوکول کسی اور کا ہے۔ میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلتا۔ جب دروازہ نہیں کھلتا جبرائیل غصے نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی کہ میں نے تو سا کدے مٹی چ رول چھڑے، آج میری ایڈی ٹور تے شان ہے، دروازہ تو سا نہیں کھول دے پہ۔ نا 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 نا، جبرائیل سے بہتر مقام محمد کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرات ذی وقار انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ حضرات ذی وقار دروازہ نہیں کھلتا۔ دوبارہ سوال ہوتا ہے من معک، بول تیرے ساتھ کون؟ یعنی بتایا جا رہا ہے آج پروٹوکول تیرا نہیں ہے، فرشتوں کے سردار جو جبرائیل امین ہے، جو ذی قوہ ہے، جو عرش مکین کا پڑوسی ہے، جو سارے فرشتوں کا مطاع لیڈر اور سردار ہے، جو اللہ کے کروڑوں پیغاموں کا امین ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے آج تیرا پروٹوکول نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کوئی میں وعدو گل کردہ پیا؟ بالکل قرآن اور حدیث کے تابع رہ کے بات ہو رہا۔ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ اصل میں فرشتے کہہ رہے ہیں آج تیرے حوالے سے جنت کے دروازے اوپن نہیں ہوں گے، آج تیری وجہ سے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آج اس ہستی کی وجہ سے جنت کے دروازے کھلنا ممکن ہے جن کے صدقے اللہ نے جنت پیدا فرمائی ہے۔ اور اس مقام پر کسی حدیث کی تشریح کرنے والے نے یہ بات نہیں لکھی۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی نور اللہ مرقدہ جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے یہاں یہ نکتہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اندر فرشتے جو موجود ہیں ان کو جبرائیل کے نور کا تو پتہ تھا، اور جبرائیل کے وجود سے جو خوشبو پھوٹتی تھی اس کا انہیں پتہ تھا۔ آج وہ حیرت میں گم ہیں، ایسا نور جس نور کے سامنے جبرائیل کا نور چھپ چکا ہے، اور وہ خوشبو اس ماحول میں پھیلی ہوئی ہے جس خوشبو کے سامنے جبرائیل کے وجود کی خوشبو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ دروازہ تک کھل سی ہے نہ کھل سی، پہلے اے دس تیرے نال کون ہے جدی موجودگی تیرے نور دی کوئی حیثیت نہیں، جدی موجودگی تیرے کافوری وجود دی کوئی حیثیت نہیں، او ہے کون؟
استاد ایک مثال بھی دیتے تھے، کچھ لوگوں کے کام آنے والی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تو ویسے ہی فضول بات ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے کام آنے والی ہے میں سناؤں گا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، جناب مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو خواجہ قمر الدین سیالوی کے مرید تھے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم سیال شریف حاضری کے لیے پیش ہوتے، لاری اڈے پہ بس پہ اترتے، ہمارا دل گواہی دیتا کہ حضور یہاں ہیں، اور کبھی دل بند ہو جاتا، دل چپ ہو جاتا، دل گھبراہٹ کا شکار ہوتا، جس سے ہم یقین کر لیتے کہ ہمارا محبوب آج اپنے آستانے پہ موجود نہیں ہے۔ استاد کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا؟ وہ کہتے جب ہم اڈے پہ اترتے تھے تو اڈے پر ایک خوشبو اور ایک ایسا نور محسوس ہوتا تھا جو گواہی دے رہا ہوتا تھا کہ محبوب آستانے پہ موجود ہے۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں، اگر 14ویں صدی میں رسول اللہ کی نوکری کی وجہ سے، حضور کی غلامی کی وجہ سے، حضور کے پاکیزہ ترین راستے پر چلنے کی وجہ سے قمر الدین سیالوی کو یہ عزت اور یہ عظمت ملتی ہے کہ کتنے کلومیٹر تک اس کے وجود کا نور اور اس کے وجود کی روحانی خوشبو پھیل جاتی ہے، تو رسول اللہ کے نور۔ فرشتے مجبور ہیں پوچھنے کو، مماک بتا تیرے ساتھ کو، جس کی موجودگی کی وجہ سے تیرا نور نہیں محسوس ہو رہا، تیرے وجود کی خوشبو آج کوئی اور خوشبو ہے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، سبحان اللہ، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ مماک بول تیرے ساتھ کون ہے؟ ایک میں نے کہا پروٹوکول ہے حضور کا، دوسرا میں نے کہا وہ حیرت سے پوچھتے ہیں تیرے ساتھ کون ہے، اور تیسرا اس سوال کا جواب بھی ہے مماک تیرے ساتھ کون ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تیسرا جواب محدثین نے یہ لکھا، توجہ چاہتا ہوں، فرشتے جبرائیل سے کہتے ہیں آج کی شب آسمان کا دروازہ کھلے گا تو نام جبریل کی چابی سے نہیں، محمد عربی کی چابی سے کھلے گا۔ آج نام محمد چابی ہے آسمانوں کی۔ تو ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے حضرت ادریس سے ملاقاتیں، حضرت الیاس سے ملاقاتیں، حضرت عیسیٰ سے ملاقاتیں، حضرت آدم سے ملاقاتیں، حضرت خضر سے ملاقاتیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقاتیں، اور حیرت یہ ہے چھٹے آسمان پہ پھر حضرت موسیٰ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ، حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے بھی دیکھ کے آئے ہیں، چھٹے آسمان پہ بھی یوں موجود ہے کہ اصلی ڈیرا ہے ہی یہی، اصلی قیام ہے ہی یہی، پرماننٹ سٹے ہے ہی یہاں، گویا وہاں عارضی طور پہ گئے تھے، اصل یہاں رہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، اپنے ذہنوں کی درستگی کر لے، اپنے فکر کو پاک کر لے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ساری کائنات میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا نور، حضور کی روح مبارک کا فیض اور حضور کا علم ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور اگر موسیٰ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہیں تو مصطفیٰ ہر جگہ کیوں نہیں؟ اور یہ بات کسی اور نے نہیں کی، حضور نے خود فرمائی کہ ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ یہ واقعہ معراج ایسے کہانی قصہ نہیں ہے، یہ محبتوں، عقیدتوں اور عقیدتوں کا ایک کارواں ہے۔
حضرات ذی وقار، اگلا 7 آسمانوں کی سیر، جنت دوزخ کے مشاہدے، سب کچھ ہوا، اور اس ساری کہانی کو میرے رب نے 3 لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا یہ جو محبوب کریم کو معراج کے سفر کی عزت ملی، سعادت ملی، شان ملی اور مرتبہ ملا، اس کے جو سبب تھے اور اس کی جو وجہ تھی اور اس میں جو حکمتیں تھیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کے قدم پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی ساری کائنات دکھا دیں۔ خالق کائنات اللہ ہے، حاکم کائنات مصطفیٰ ہے، حاکم کائنات مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ درخت یاد ہے اور مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے، میں حضور کے پاس ان سے گزرتا تھا تو وہ جھوم جھوم کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو شجر و حجر یہ گواہی دے رہے ہیں خالق کائنات رب ذوالجلال ہے اور حاکم کائنات مصطفیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یمن، کیا بولا؟ یمن علاقہ ہے نا، آج تو اس وقت تو صوبہ تھا، اب پورا ملک۔ یمن کی گورنری رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھی عطا کی، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی عطا کی اور حضرت مولا علی کو بھی عطا کی۔ معاذ بن جبل کو بعد میں بھیجا، مولا علی کو پہلے بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس وقت تک یمن میں اور کوئی صحابی نہیں گئے تھے اور کوئی دین کا مبلغ تبلیغ کرنے والا نہیں گیا تھا۔ سب سے پہلے یمن کے صوبے میں حضرت مولا علی کو رحمت کریم نے بھیجا، رحمت کائنات نے بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت مولا علی جاننے سے پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتھے کوئی جان قدری تا ہے کوئی نہ۔ اس مسجد میں ہم بھاگتے بھاگتے آ جاتے ہیں کہ آفتاب صاحب نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہم بھاگتے بھاگتے چلے آتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، اتنے بجے پروگرام ہے، اتنے بجے گفتگو شروع کرنی ہے۔ تعلق ہے نا، جہاں واقفیت ہو، جہاں جان قدری ہو، جہاں کوئی رشتہ داری ہو، جہاں کوئی دوستی والا تعلق ہو تو بندہ ایزی فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں مدینہ کہاں، یمن کہاں، اور جس ایریے میں اور جس علاقے میں مجھے بھیج رہے ہو وہاں نہ پہلے کوئی صحابی گیا ہے، نہ وہاں پہلے کوئی مشہور میرے تعلق والا واقف کار کوئی دوست نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں وہاں رہوں گا تو کیسے رہوں گا، میں وقت گزاروں گا تو کیسے گزاروں گا۔ مصطفیٰ کا در وہ در ہے جس پہ اللہ نے ہر مشکل کی کنجی رکھی ہوئی ہے۔ حضور سوچی کوئی نہ پہ گئے بھی غلط ترکڑی کر چھڑی علی پاک نے، سمجھ آ رہی پہ لگدا لیندا ہے کوئی نہ، واقف کار ہے کوئی نہ، جان قدرو ہے کوئی نہ۔ انہاں کون اتھے بحث سی، کون انہاں نے اتھے ہن پولنگ سٹیشن بنے کہ کوئی نہیں بنے، تے باہروں بندے آئے نہیں کہ کوئی نہیں آئے، انہاں نے ٹینشن کوئی نہیں۔ انجے گل ہے نا، انہاں نے پتا بھئی جنہاں نے ساڈی لوڑ ہے انہاں سان تلیاں تے انج چاہیے رکھنا، اور وہاں تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں تو کوئی واقف نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، میں کیسے وقت گزاروں گا؟ رحمت عالم نے فرمایا علی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی تو نے ایسی گتھی میرے سامنے نہیں رکھی جس کو میں سلجھا نہ سکوں۔ علی تمہیں یہ کرنا ہوگا، جب یمن کی وادی میں پیر رکھے گا جو درخت نظر آئے، جو پہاڑ نظر آئے، جو ریت کا ذرہ نظر آئے، اسے میرا سلام ہے نہیں؟ ہر درخت کو، ہر پتھر کو، ہر ریت کے ذرے کو میرا سلام دینا۔ حضرت علی وہابی نہیں تھے، صحابی تھے، وہ صحابی تھے، انہوں نے جمع تفریق نہیں کی، انہوں نے ضرب تقسیم نہیں کی۔ بابے نے کیا بات کر دی، بس پلے باندھ لی اور پھر بولے
بولے، مولا علی بولے، فرماتے ہیں جب میں یمن پہنچا، میں جس پتھر کو، جس درخت کو، جس ریت کے ٹیلے کو، جس مٹی کے ذرے کو آقا کا سلام دیتا، اپنے کانوں سے اس کا جواب سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالق کائنات اللہ ہے، حاکم کائنات میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، اے مصطفیٰ کریم جہاں جہاں میری مخلوق ہے وہاں وہاں تک تیری حکومت ہے، اور سفر معراج کے ذریعے میں اپنی پوری نگری تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کبھی جنت کی سیر کرائی، کبھی دوزخ کا مشاہدہ کرایا، کبھی انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کرائی، کبھی عظیم المرتبت فرشتوں سے باقاعدہ ٹیبل ٹاکس ہوئی۔ وہ سارے معاملات ہوتے ہوتے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل کی سنگت میں حضور پہنچے۔ اب حضور ذہنی طور پر اسی خیال میں تھے کہ جبرائیل ساتھ ہے، ساتھ رہے گا۔ وہاں جبرائیل نترانا آن لگا، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بس میرا اینڈ ہو گیا ہے، میں اس مقام پہ آ گیا ہوں جس سے آگے جبرائیل کے لفظ ہیں اگر میں جاؤں تو کتنا جاؤں؟ آپ پورا پوٹا، ایک تو پوری انگلی ہے نا، انگلی دے پورے کتنے ہوندے ہیں؟ جس بندے دیاں ساریاں انگلیاں سلامت ہون انہاں جواب دینا انجے نا، کوئی بندہ معذور بھی ہو سکتا نا، کسی دی پوری انگلی نہیں، کسی دا پوٹا کپی گیا، الحمدللہ اسی سارے سلامتی والے پوٹے لے کے بیٹھے ہیں، ہر انگلی دے 3 پوٹے۔ جبرائیل کہتے ہیں اگر ایک کیا پورا بھی میں پیر آگے رکھوں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ لَأَحْرَقْتُ، یہ جانتے ہیں لام تاکید کا ہے، جبرائیل کو اچھی طرح یقین تھا، اس لیے کہا لَأَحْرَقْتُ، میں یقیناً جل کے راکھ ہو جاؤں۔ حضور پریشان نہیں ہوئے، حضور خوفزدہ نہیں ہوئے کہ یہ کیا سنگ چھوڑ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ حضور خاموشی سے آگے بڑھے، لامکاں کا سفر شروع ہو گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت دھیان دیجیے گا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ وہ امت کا جلیل القدر عالم ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے خطے میں میرے رسول کی حدیثیں پہنچائی ہیں۔ دلی میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، کبھی موقع ہوا تفصیلاً آپ کی شخصیت کے بارے میں عرض کریں گے۔ پچھلے سال عرس مبارک کی درمیانی نشست میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں ہم نے پورا مقالہ لکھوا کے پڑھایا ہے الحمدللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضور اکیلے آگے نکلے تو حضور کو تھوڑا تھوڑا احساس ہوا بھئی میں کسی اوپرے ماحول وچ آ گیا۔ بندہ اوپرے ماحول وچ آ جائے، الیکشن آفس مثلا کم پہ جائے،